السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں نے عثمانی خاندان کی بہادری کی داستان کبھی نہ کبھی سنی ہوگی۔ اس کی بہادری کا ایک مثال ٹی وی پر نشر ہونے والی ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی اور کرلس عثمان وغیرہ ہے، جو کہ پوری دنیا میں ریکارڈ توڑا۔ عثمانی خاندان نے 600 سال تک حکومت کی، پھر اس کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے عثمانی خاندان کے بارے میں ہے کہ عثمانی خاندان آج کل کہاں ہے، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عثمانی خاندان کے ساتھ کیا ہوا اور انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے اسے ملک سے بدر کیا۔ دوستو، 1 نومبر 1922 کو سلطنت عثمانیہ کا ایک تاریخی دن تھا اور اسی دن سلطنت عثمانیہ کا باقاعدہ خاتمہ کیا گیا۔ اسی دور میں ترکی میں سلطان ششم کی دوری حکومت تھی۔ اس کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور اس کی جگہ مصطفیٰ کمال پاشا کی دوری حکومت شروع ہوئی۔ اسی طرح سلطان ششم کو ناپسندیدہ فرد قرار دیتے ہوئے اس کو ملک بدر کیا گیا، جو کہ 17 نومبر کو اپنے بیٹے کے ہمراہ شہزادہ ارطغرل افندی کے ساتھ مالٹا چلے گئی۔ کچھ عرصہ مالٹا میں گزارے، پھر وہ اٹلی چلی گئی۔ کچھ عرصہ اٹلی میں گزاری، پھر اس کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات 16 مئی 1926 کو اٹلی کے ایک شہر میں ہوئی۔ پھر اس کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلطان ششم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ اس کے قریب عزیز عبدالمجید ثانی کو 19 نومبر 1922 کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو کہ 1924 تک خلافت کے خاتمے تک ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اسی طرح ساری عثمانی خاندان کا تاریخی کا دور شروع ہو گیا اور سب عثمانی خاندان کو جلا وطن کیا گیا۔ یہ بڑی مشکل کی گھڑی تھی کہ ایک خاندان 600 سال تک حکومت کرے اور پھر اس کا جگہ نہ رہے اپنے ملک میں۔ عثمانی خاندان بہت سے بے چین تھے کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ عثمانی خاندان جلا وطن افراد کی تعداد تقریباً اس وقت 150 سے اوپر تھی۔ سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادی اور نوکر ان کے ساتھ تھے۔ ان کے نوکر اتنے وفادار تھے جو کبھی بھی اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اسی طرح اس خاندان کے رشتہ دار وغیرہ بھی جلا وطن کیے گئے۔ خاندان مصر جانے کا خواہاں تھے، لیکن اس کو نہ وہاں کے شاہ پواد اور نہ انگریز حکومت نے جانے کی اجازت دی۔ پھر اس کے خاندان نے شام جانے کی کوشش کی، لیکن ترکی کی حکومت نے انہیں جانے کی اجازت نہ دی۔ پھر اس خاندان کے کچھ افراد لبنان کے شہر بیروت چلے گئے، جو کہ اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبدالمجید فرانس چلے گئے۔ اسی دور میں عثمانی خاندان مشکل کی زندگی جی رہے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے مال و دولت وغیرہ کو محلوں میں چھوڑ کر آئے تھے۔ اس خاندان کا سوچ تھا کہ عوام کی کوششوں کی وجہ سے واپس ترکی آ سکے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اسی وجہ سے اس نے مال و دولت وغیرہ چھوڑا تھا۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد یہ قانون لاگو کیا گیا کہ خاندان میں سربراہ وہ ہوگا جو کہ عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ 1926 میں سلطان ششم کی وفات کے بعد اس پر عمل شروع ہو گیا، جو کہ آج تک جاری ہے۔ آج کل عثمانی خاندان کا سربراہ دندار علی عثمان ہے، جو کہ 2017 میں خاندان العثمان کے 44ویں سربراہ مقرر ہوئی۔ دندار علی عثمان شہزادہ محمد سلیم کے بیٹے ہیں۔ آج کل دندار علی عثمان اپنے خاندان کے ساتھ دمشق شام میں زندگی گزارتے ہیں۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں رہنے کی اجازت مل چکی تھی اور 1974 میں مردوں کو بھی اجازت مل چکی تھی، لیکن خاندان کے کچھ افراد نے ترکی سے باہر رہنا پسند کیا۔ آج کل عثمانی خاندان مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، جن میں فرانس، ہنگری، مصر، امریکہ اور ترکی وغیرہ شامل ہے۔ ترکی میں آج کل عثمانی خاندان کے بہت سے افراد سکون سے زندگی گزارتے ہیں۔
اس کے علاوہ عثمانی خاندان کے بیشتر افراد ترکی میں مقیم ہیں۔ ان افراد میں معیر خان عثمانی، ناز عثمانی اور شہزادہ سلیم بھی ترکی میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ تینوں سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عبدالحمید دوم کے نسل سے ہے۔ ان افراد کے علاوہ عثمانی خاندان کے بیشتر افراد ترکی میں موجود ہیں، جن میں سے کچھ افراد کا تعلق سلطان محمد ششم اور سلطان محمد پنجم کے نسل سے ہے، لیکن ان افراد میں زیادہ تر عبدالحمید دوم کے نسل سے ہے۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید کائی خان آج کل ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ 1969 میں پیدا ہوئے اور ترکی میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نہایت خاموش اور اچھے اخلاق کا انسان ہے۔ دوستو، اگر عثمانی خاندان کی تفصیل میں ہم جائیں گے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آج کے لیے اتنا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں۔ اسی طرح تاریخ، حقائق اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیر ون آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی گھنٹی کو دبائیں تاکہ اسی طرح ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ والسلام۔